ڈاکٹر جمیل صاحب، آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ یہ بڑے اچھے الفاظ کا چناؤ ہے، امپریسو، گریٹ مین، گریٹ جینٹل مین، یہ ایک ہی دو فکروں کے اندر انہوں نے 3 دفعہ ان کے لیے بڑے اچھے توصیفی الفاظ استعمال کیے۔ جی ہاں، یہ پہلا تسلسل ہے اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ریپیٹ کیا ہے جب وائٹ ہاؤس میں گئے تھے ہمارے سپہ سالار، اور یہ نون ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تقریباً 2 گھنٹے تک کی یہ ملاقات لنچن میٹنگ رہی، اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی آرمی چیف کو امریکہ کے پریزیڈنٹ نے اوول آفس کا بھی دورہ کرایا ہے۔ اور اوول آفس کا دورہ کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کی اپنی جو ہسٹری ہے اس کے مطابق امریکہ کی، کہ جس کو زیادہ اہمیت دینی ہوتی ہے اور دنیا کو سگنلنگ دینی ہوتی ہے کہ ہمارے ریلیشنز اچھے ہیں اس ملک سے، اور جس کو زیادہ اہمیت دینی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی کیا وجہ ہو گئی۔ دیکھیں، ہمارے سپہ سالار کے لیے ایک بڑی شان کی بات تھی، اور خاص طور پر جب جنگ میں ایک فتح حاصل کی اور ایک بڑی اچھی پرفارمنس دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی نفسیات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ اپنی نفسیات یہ ہے کہ وہ طاقت کو پسند کرتے ہیں، جو طاقتور شخصیت ہو اس کو پسند کرتے ہیں۔ رہا سوال کہ آرمی چیف کو انوائٹ کرنا، ہم نے وٹنس کیا ہے پچھلے 10 سالوں میں ڈاکٹر جمیل صاحب، آپ کا تجزیہ یہ ہے کہ انہوں نے لنچ پہ عاصم منیر صاحب کو اس لیے بلایا اور ان کے لیے اتنے تعریفی الفاظ اس لیے کیے کہ ہی از اے ویری پاورفل مین۔ پاکستان میں سب سے تگڑے وہی ہیں، پرائم منسٹر ان کا جتنا تگڑا نہیں ہے پاکستان میں، آرمی چیف زیادہ تگڑا، اور انہوں نے انڈیا کو ایک جنگ میں شکست دی تھی، اس لیے ٹرمپ نے ان کو آنر کیا وائٹ ہاؤس میں بلا کے۔ نہیں، اس کے پس پردہ تو بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو میں نے آپ کو آپٹکس بتائے ہیں اس کے، اور جو آپٹکس ہیں اس سے ہمیں پس پردہ کیا ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو آپٹکس تو ہمیں بھی ہو گئے، لیکن پس پردہ کیا ہو سکتا ہے سر؟ دیکھیں، ملکوں کے درمیان انٹرسٹ ہوتے ہیں، ملکوں کے درمیان آپ نے دیکھ لیا کہ آج مائیکل روبیو کو جب انہوں نے دیا روسٹم دیا کہ مارکو وڈ یو لائک ٹو سے سم تھنگ، تو انہوں نے کیا کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی لائکس پیس، ہی از بروکرنگ۔ انہوں نے روانڈا کی مثال دی، انہوں نے کانگو کی مثال دی، انہوں نے سربیا کی مثال دی، انہوں نے ایران اسرائیل کی جو ابھی انہوں نے جنگ بندی کرائی اس کی مثال دی ٹرمپ نے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے پیچھے ایک سائیکی بھی ہے، اور وہ سائیکی یہ ہے کہ جو ہم نے پاکستان نے، آئی تھنک اٹ واز اے ویری گڈ موو کہ انہوں نے پاکستان نے ان کو ریکمینڈ کیا نوبیل پرائز کے لیے، اور اب انفولڈنگ سچویشن یہ ظاہر کر رہی ہے، اور جہاں سے کھڑے ہو کے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے جس کا حوالہ آپ نے دیا ہے، اس سے چند زیادہ دور نہیں ناروے ہے۔ آپ تو سابق سفارتکار ہیں، لیکن یہ جو نوبل پیس پرائز کی نومینیشن تھی، پہلے تو اس کے فوراً بعد 14 انہوں نے وہ 30,000 پاؤنڈ والے بم گرائے تھے، لیکن اگلے دن وہ سیز فائر کروا دی اور ڈیل ہو گئی، ایران کی اور امریکہ کی بھی اور اسرائیل کی بھی۔ تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سمارٹ موو تھی پاکستان کی؟ اب آپ دیکھیں کے بعد تو اب آپ کو سمارٹ لگے گی، کیونکہ پہلے کرٹیسزم آئی تھی کہ اگلے دن تو امریکہ بم پھینک رہا، آپ نے کیسے پاکستان کو تو پتہ نہیں تھا۔ مجھ سے سوال کیا یہ آپ نے؟ یہ آپ ہی سے سوال ہے سر، کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ سمارٹ موو تھی؟ جی، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ ہی سے سوال ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت علم نہیں تھا کہ یہ 3,000 پاؤنڈ کا بم برسا دیا جائے گا اور 12 بم برسا دیے جائیں گے، لیکن میں ذرا اس کا بتا دوں کہ پروسیجر تو آپ کو ظاہر آپ کے سامعین کے لیے، آپ کے ناظرین کے لیے بتا دیا جائے کہ اس کے سٹیپس ہیں نوبیل پرائز کے۔ اس کو ان سیگمنٹیشن دیکھنا پڑے گا۔ نوبیل پرائز کمیٹی کے لیے اس کا پروسیجر بتانے میں ٹائم لگ جائے گا، تو اس میں میرا خیال ہے کہ اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے، لیکن نوبیل پرائز کمیٹی کے پاس یہ جب جاتی ہے اور فائنل اکتوبر میں اناؤنس ہوتا ہے نوبیل پرائز، تو وہ سائٹیشن دیکھتے ہیں، وہ نفسیات نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ اگر سائٹیشن، ہاں اگر کوئی کانٹیسٹ آ جائے، کوئی ممبر یہ کانٹیسٹ کر بیٹھے کہ بھائی شخص نے یہ بعد میں حرکتیں کرتا رہا ہے تو اس کو نوبیل پرائز نہ دیا جائے، تو کانٹیسٹ ہو سکتا ہے۔ لیکن ابھی دیکھیں جو انفولڈنگ سچویشن ہے، اس یہ جو بنکر بسٹر بامز دنیا میں پہلی مرتبہ جو 12 برسائے گئے ہیں، تو اس میں اس کی مضمرات کیا ہوتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا کلیم، آپ اور میں اس سے ایگری نہیں کرتے، اپنا کلیم یہ ہے کہ یہ تو میں نے امن کے لیے کیا ہے، کہ دیکھیں اس کے بعد ہی امن آیا، ورنہ تو جنگ بھی نہیں رک سکتی تھی، یہ ان کا کلیم ہے۔ اور سم ہاؤ دس از ہاؤ اٹ از ہیپننگ، کہ جنگ تو فی الحال تو کم از کم بند ہو گئی، یہ اور بات ہے۔